اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو یا آج کا کلاس چوتھی جماعت کی اردو نصاب سے لیا گیا چوتھا چیپٹر سچا انصاف ہے۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے جو اوپر آپ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 22 پر کھولیں گے۔ اب جو یہ الفاظ دیے گئے ہیں تو میں آپ کو ان کا معنی بتا دیتا ہوں۔ خلیفہ مینز اسلامی حکمراں، جو اسلام نے نظام حکومت دیا ہوا ہے، اس نظام حکومت میں جو ہمارا حکمراں ہے اسے ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے آج کل کی ڈیموکریسی میں جو حکمراں ہے کسی جگہ پر اسے پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے اور کسی جگہ پر اسے پرائم منسٹر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلام میں جو اسلامی حکمراں ہے اسے خلیفہ کہا جاتا تھا۔ ریا مینز عوام، خبرگیری میں نے خبر رکھنا، گشت مینز چکر لگانا، دل بر آنا دکھی ہونا، بیوہ آپ کو پتہ ہی ہے بیوہ اسے کہتے ہیں جس کا کہ خاوند مر گیا ہو۔ پیارے بچوں سچا انصاف، دیکھیے سچا انصاف 3 لفظ سے بنا گیا، سین چے الف، سین چے سچ چے الف چا، سچا الف نون این سواد الف صاف فی صاف انصاف۔ تو میں ماڈل ریڈنگ کروں گا تو آپ بھی اپنی کتابوں پر دیکھو گے، تو کوشش کرو گے میرے ساتھ بھی دہرانے کی، ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی دہراؤ گے اور پڑھو گے بھی۔ تو پیارے بچوں اب میں شروع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے بخوبی واقف تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی کم آرام فرماتے تھے اور زیادہ تر ریا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائے۔ سچا انصاف۔ پیارے بچوں حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ فرائض فرض کی جمع ہے، گو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرائض سے، اپنے جو اس کے اوپر فرائض
نصب کیے گئے تھے ایز اے بطور خلیفہ، تو ان سے وہ بخوب واقف تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر ریا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ تو دن میں تو آپ اپنے کام میں ہی مشغول رہتے تھے، رات میں بھی آپ اپنے بہت کم آرام فرمایا کرتے تھے اور زیادہ تر اپنی ریا، اپنی عوام کی خبر لینے کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے راتوں رات گشت لگایا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دن معمول کے مطابق جب ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے، چکر لگا رہے، تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، جھونپڑی جسے ہم چھوٹا مکان کہتے ہیں۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی، تو کیا دیکھا؟ گشت لگا رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، تو اس عورت کے بچے رو رہے تھے، عورت انہیں بہلا رہی تھی۔ بہلا مینس انہیں سمجھا رہی تھی کہ رو مت، دلاسا دلا رہی تھی، مگر وہ کسی طرح سے خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ تو جب بچوں کا یہ حال دیکھا کہ وہ ماں کے پاس رو رہے تھے، ماں چولہے پہ ہانڈی لگائی تھی، وہ انہیں دلاسا دلا رہی تھی، لیکن وہ بچے چپ ہونے کا نام نہیں لیتے تھے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، وہ مایوس ہو گئے اور جا کر عورت کے قریب دیکھا، تو اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا ماجرا ہے، کیا کہانی ہے۔ آخر کار عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھ لیا۔ تو عورت کے پاس گئے تو اس سے پوچھا یہ بچے کیوں روئے رہے ہیں، آپ انہیں کیوں کھانا نہیں دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو عورت نے کہا کہ چولہے پہ جو ہانڈی چڑھائی ہے، دراصل میں یہ بچوں کو بہلا رہی ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، میں بہلا رہی ہوں کہ کسی طرح سے بچوں کو نیند آ جائے اور وہ سو جائیں۔ تو اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔